سورہ بقرہ جو شروع کیا اللہ کی فضل و کرم سے آج 1.5 پارے نماز کرام میں ادا کی گئی اور آج سورہ بقرہ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوا۔ اس میں نازل ہوا سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوا۔ سورہ بقرہ کے اندر 40 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع؟ 40 رکوع ہیں، 286 آیتیں، 286 آیتیں۔ آیتیں کتنی ہیں؟ 286 اور 6121 کلمات ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ 6121 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کہتے ہیں عربی کے اندر گائے، تو اب اس کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ بیان کیا۔ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ 8ویں اور 9ویں رکوع کے اندر آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ بیان کیا۔ اس وجہ سے، اس کی مناسبت کی وجہ سے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں عبادت کیا کرو، گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، گھروں میں جو ہے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ نمازوں سے مراد فرض نمازیں نہیں کہ آپ گھروں میں فرض نماز نہیں، سنت تو نوافل ہمیں چاہیے کہ گھروں میں۔ ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو گھر والے والدین سختی کے ساتھ کہتے تھے صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام ہے کہ تم تلاوت میں پڑھو۔ لیکن آج آپ کو گھروں میں یہ ماحول نہیں ملتا کہ آج ہم نے قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس حوالے سے کہ قرآن مسجدوں کے اندر اتنا لاتے دیتے تھے لوگ رمضان میں، یہ قرآن وہ قرآن، یار آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ مسجدوں کے اندر بھی آپ کو رمضان میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے نظر نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور پھر آگے فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے، ہر چیز کی ایک کیا ہوتی ہے؟ بلندی ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ قرآن کی بلندی کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے۔ حضور نے فرمایا اس میں سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آیت الکرسی ہے۔ سبحان اللہ، وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا اللہ نے اس آیت الکرسی کو آپ نے تراویح میں سماعت بھی کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، کون سی؟ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آیتیں جو ہے اس کے لیے ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں کافی ہوتی ہے۔ اور جو آیت ہم نے آج عشق رسول اللہ کے حوالے سے جو صرف کی ہے، شان حبیب الرحمن میں آیت قرآن اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے درشان فرماتا ہے، بڑی قابل ہے۔ کیونکہ ہمارا طریقہ یہ ہو رہا ہے کہ سورہ ہم جو سورت پڑھ رہا ہے اس کے متعلق بھی تشریح بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس آیت کی طرف آ رہا ہے جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان بیان کی ہے۔ ایسے تو ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان بیان کی ہے، لیکن کچھ آیت ایسی ہیں جس کے اندر صراحت موجود ہے۔ تو آج جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 104۔ کون سی آیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد کرتا ہے، انداز دیکھیں رب کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کلام انسانوں سے نہیں ہے، کلام کافروں سے نہیں ہے، کلام اس سے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، تم کیا نہ کرو؟ راعینا نہ کرو، کیا نہ کرو؟ راعینا۔ راعینا کا مطلب ہے ہم پر نظر عنایت کیجیے، کیا؟ راعینا نہ کرو۔ وقولوا انظرنا واسمعوا، لیکن تم کیا کہو؟ انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجیے، کیا کیجیے؟ نظر کرم۔ اس آیت کی اگر آپ تشریح میں جائیں گے اور شان نزول میں جائیں گے تو صحابہ کرام کی عادت تھی
کہ جب آقا علیہ السلام کو ان کو درس فرماتے اور کچھ ان کو بات و نصیحت فرماتے تو جب کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی نا تو وہ کہتے یا رسول اللہ رائنا یا رسول اللہ. کیا کہتے ہیں؟ رائنا یا رسول اللہ، ہم پر رعایت فرمائیں. یہ حضور کی عادت تھی کہ یہ صحابہ کی عادت تھی کہ وہ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتا تو اس طرح کرتے ہیں. لیکن یہ لفظ یہودیوں کی بہت سے ایسے لفظ ہوتے ہیں نا جو ہمارے یہاں اچھے معنی میں ہوتے ہیں لیکن دوسرے زبان میں غلط معنی میں ہوتے ہیں. اللہ کا انداز دیکھیں، وہ لفظ ایسا لفظ جو کسی قوم کے غلط معنی میں یوز ہوتا ہے، اللہ نے اس لفظ سے بھی روک دیا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں ایسے لفظ بھی نہ ہو جائے. لیکن یہودیوں کے یہ لفظ جو ہے بے ادبی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ بے ادبی. رائنا صحابہ کے نظر میں تو نظر عنایت کے معنی میں، لیکن یہودیوں کے یہ اس کا ایک غلط مطلب تھا، بے ادبی کا مطلب تھا. آپ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اس لفظ کو جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ یار یہ لفظ جو ہے یہودیوں کے غلط معنی رکھتا ہے. تو یہودی جو ہے آپس میں حضور کے مجلس میں آئے اور جو ہے تنزیہ مذاقت کہنے لگے، رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ. حضرت سعد بن معاذ کو بڑا غصہ آیا. آپ سمجھ گیا کہ ان کے ہاں تو یہ لفظ جو ہے بے ادبی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. صحابہ تو اگرچہ ادب کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ بے ادبی کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں. یہ کھڑے ہوئے اور آپ نے یہودیوں کو کہا کہ سدھر جاؤ، شرم کرو، خدا کی تم پر لعنت ہو، اگر تم نے یہ لفظ بولنا نہیں چھوڑا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا. یہ کون کہہ رہا؟ حضرت سعد بن معاذ. تو وہ یہودی کہنے لگے یہ تو مسلمان کی لفظ کہتا ہے، تم ہم پہ کیوں غصہ کر رہے ہو، کیوں برہم ہوتے ہو ہم پہ؟ تمہارے صحابہ مسلمان بھی تو یہ لفظ حضور کے لیے کہتے ہیں، ہم نے کہہ دیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت سعد بن معاذ بڑے پریشان ہوئے کہ میرے آقا علیہ السلام کی شان میں بے ادبی ہوئی ہے، حضور کے لیے ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں. آپ توڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، رنجیدہ تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھا. حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ صحابہ آپ کے لیے ادب کے طور پر استعمال کرتے ہیں رائنا یا رسول اللہ، لیکن یہودیوں کا یہ وہ لفظ وہ بے ادبی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ آپ کہہ رہے تھے. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور پھر یہ آیت نازل ہوئی. کیا آیت نازل ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا نہ کہا کرو بلکہ کیا کہا کرو؟ انظرنا واسمعوا. صاحب جلالین لکھتے ہیں یہ کہا کرو ولکن قولوا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا مراد المشتاقین، یا شمس العارفین. اب آپ انداز دیکھیں، صحابہ کے تو ادب کے الفاظ تھے لیکن دوسروں کے اور بے ادبی کے الفاظ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے الفاظ کو بھی حضور کی بارگاہ میں استعمال کرنے سے روک دیا، منع فرما دیا کہ جس میں ذرا سا بھی. اب آپ مجھے بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، یا کوئی کہے کہ محمد نے یہ کہا، محمد نے وہ کہا. آپ نے دیکھا وہ کتنے لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ حضور کا نام لے رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ بے ادبی ہے یا نہیں؟ یا تو اپنے باپ کا نام تو نہیں لیتا. کوئی اپنے باپ کا نام لیتا ہے؟ کسی کے باپ کا نام ہو فضل کریم تو کہے گا اپنے باپ کو فضل کریم لا مجھے پیسہ دے، فضل کریم لا مجھے 10 روپے کا خرچی دے. نہیں، ابا بھی کہتے ہیں، ڈیڈی بھی کہتے ہیں، بابا جان بھی کہتے ہیں، والد محترم بھی کہتے ہیں. یار باپ کا نام تم لیتے نہیں ہو، بڑے بھائی کا نام تم لیتے نہیں ہو، کیوں؟ کیونکہ بے ادبی ہے. اور حضور کا نام تم لے کے کہتے رہو محمد نے یہ کہا، محمد نے وہ کہا. مجھے بتاؤ کہ صحیح یہ ایمان ہے؟ ایمان یہ نہیں ہے. ایمان تو یہ سکھاتے ہیں کہ حضور کا ادب جتنا کیا جائے کم ہے. اور انداز دیکھیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کا ادب سکھا بھی کس کو ہے؟ ایمان والوں کو سکھا ہے. کہہ دیتا وہ یا ایھا الناس، اے لوگوں. جب یا ایھا الناس کہتا تو یہودی بھی اس میں آ جاتے، کافر بھی اس میں آ جاتے، عیسائی بھی اس میں آ جاتے، مسلمان بھی اس میں آ جاتے. لیکن میرا رب جانتا ہے حضور کا ادب کون کرے گا؟ ایمان والے کریں گے. بولے سبحان اللہ. حضور کا ادب کون کرے گا؟ ایمان والے کریں گے. حضور کا ادب وہ کرے گا جس کے دل میں آقا علیہ السلام کی سچی پر کی محبت ہوگی. اللہ بھی جانتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم جو ہے آقا علیہ السلام کو رائنا نہ کہو بلکہ کیا کہو؟ ولکن قولوا زرنا واسمعوا، بلکہ یہ کہا کرو کہ یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے. یہ ادب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو سکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حضور علیہ السلام خوب ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور سے سچی لوگ کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.